بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے لائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا۔ امیر المؤمنین نے پوچھا، کیا بات ہے؟ نوجوانوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اس نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا، تو نے اس کے باپ کو کس طرح قتل کیا؟ دیہاتی نے جواب دیا، وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے پتھر اس کو دے مارا، پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ وہیں دیر ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا، خون کا بدلہ خون تھا۔ کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا بلکہ یہ ایسا فیصلہ تھا جس میں کسی مناقشے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کی بابت نہیں پوچھا، وہ کس قبیلے کا ہے، وہ کسی معزز قبیلے کا ہے، کیا اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے، یا کچھ بھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب چیزوں کو قابل اتنا نہیں سمجھا اور نہ اس سلسلہ میں انہیں کوئی فکر و دامن گیری ہوئی، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ شرعی حساب و کتاب میں کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے۔ دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہیں، کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ ان قریب میں قتل کیا جانے والا ہوں۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ امیر المؤمنین کی بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو اس کے گھر کے یا خاندان کا پتہ تھا۔ پھر ایسی صورت میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ ضمانت بھی ایسی ویسی نہیں تھی کہ 10-20 دینار یا اونٹ، گھوڑا یا جائیداد و زمین دے کر سبق دوش ہوا جا سکے، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی کہ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے ضامن کی گردن اڑا دی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ کے قانون کی تنفیذ رکوانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کون ان کے سامنے حدود الہیہ میں سفارش کی جرت کر سکتا تھا؟ کس کے بس کا روگ تھا کہ وہ خطاب کے بیٹے کے سامنے واسطہ بن سکے؟ غرض سارے صحابہ کرام خاموش تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ امیر المؤمنین بھی بڑے متفکر و متاثر تھے اور ایک مشکل گرداب میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کرے۔ آیا اس عرابی کو قتل کر دیں اور اس کے بال بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں اور وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے، اور اگر واپس نہ آئے تو پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے؟ ناظرین، سارا مجمع خاموش تھا۔ امیر المؤمنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور پھر مقتول جو دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، کیا تم دونوں اس قاتل عرابی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، نہیں، اپنے باپ کے قاتل کو کیپرے کردار تک پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے اے امیر المؤمنین۔ امیر المؤمنین نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اس عرابی کی ضمانت مجھے کون دے سکتا ہے؟ مجمع میں سے ایک آواز آئی، ہاں اے امیر المؤمنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک بزرگ و تقوی شعار کی آواز تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے، قتل کی۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو۔ امیر المؤمنین نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری نے کہا، اس سے پہلے کوئی شناسائی نہیں۔
امیر المؤمنین نے فرمایا پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری نے عرض کی میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے باب لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ ضرور آ جائے گا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اے ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المؤمنین کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کرا دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا ازدحام ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ حیران و ششدر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہیہ کا مسئلہ تھا جن سے دریغ نہیں کیا جا سکتا اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے، نیز شرعی قوانین سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے کا خون دیا جا سکتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈل چکا تھا۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ یکا یک وہ اعرابی نمیدار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے آدمی، اگر تو اپنے گاؤں میں ہی رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواباً کہا اللہ کی قسم، میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ ہاتھوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المؤمنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی اے امیر المؤمنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔